نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں۔ قل فرما دیجئے ہوا اذن وہ ایک گندگی کی حالت ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ اس میں تم اپنی عورتوں سے الگ رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ اور ان کے پاس مت جاؤ، ان کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک صاف ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ تو جب وہ خوب پاک صاف ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ تو تم آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ مضمون کو اگر آپ ذہن میں لائیں وہ کہاں سے شروع ہوا؟ مضمون شروع ہوا تھا حج کے ذکر سے، اور اس سے پہلے قتال کا ذکر آیا۔ جب قتال کا ذکر آیا تو مسلمانوں کی توجہ خانہ کعبہ کی طرف دلائی گئی، اس کے حساب سے کچھ حج کے احکامات آئے، جہاد کی پھر بات آئی۔ حج اور جہاد دونوں میں پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے تو انفاق کا ذکر آیا، انفاق کے تعلق سے شراب کا اور جوئے کا ذکر آیا۔ پھر آگے جہاد ہی کا چونکہ مضمون چل رہا ہے، جہاد ہوگا تو مردوں کی جانیں تو جائیں گی، لہٰذا یتیم اور بیواؤں کا مسئلہ بھی حل کرنا ہوگا۔ اس ریفرنس سے یتیموں کا ذکر بھی ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ میں آ رہا ہے۔ پھر خواتین کا بھی ذکر، تو خواتین کے حوالے سے اب نکاح اور ازواجی زندگی کی طرف رخ مڑا کہ کن سے تم نکاح کر سکتے ہو، کن سے نکاح نہیں کر سکتے، اور جب ان کے ساتھ تم نکاح کرو تو تمہاری معاشرت کیسی ہونی چاہیے۔ مزید آگے طلاق کا ذکر آئے گا، حمل کا ذکر آئے گا۔ ان تمام چیزوں میں جس چیز کو اہمیت حاصل ہے وہ ہے عورت کا منتھلی پیریڈز کا ہونا، عورت کی حالت حیض، اسی سے حمل کا بھی تعین ہوتا ہے۔ تو چونکہ بہت ساری چیزیں سے ریلیٹڈ ہیں، لہٰذا یہ سوال یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ دراصل لڑکیوں کی جسمانی بلوغت، فزیکل پیوبرٹی کی علامت ہے۔ ہر مہینے کے چند دنوں میں یہ کیفیت طاری ہوتی ہے جس کو مینسس کہا جاتا ہے یا پیریڈز، اور یہ نارمل سائیکل ہے، بالکل نارمل چیز ہے، قدرتی عمل ہے۔ 10 سال کی عمر سے 14 سال کی عمر تک عمومی طور پہ جنرلی پیریڈز شروع ہوتے ہیں لڑکیوں کو۔ کس عمر میں شروع ہوں گے؟ یہ عام طور پہ خاندانی اثر ہوتا ہے، یا تو ماں کا اثر آتا ہے یا پھوپھیوں کا اثر آتا ہے۔ خاندانی اثر دو طرف سے آتا ہے نا، تو جس عمر میں ماں کو شروع ہوئے ہوتے ہیں بعض دفعہ لڑکیوں کو اس عمر میں شروع ہوتے ہیں، بعض دفعہ ددیال کا اثر آتا ہے کہ جس عمر میں پھوپھیوں کو شروع ہوتے ہیں اس عمر میں لڑکیوں کو شروع ہوتے ہیں۔ اچھا، کس عمر میں شروع ہوتے ہیں اس کا آب و ہوا اور غذا کا بھی تعلق ہے۔ کیا آب و ہوا ہے، کیا کلائمیٹ ہے، کیا کھانا کھایا جا رہا ہے، غذا کیسی لی جا رہی ہے، اس کا بھی اثر پڑتا ہے جسم کے اوپر۔ بچپن سے ایڈلٹہڈ میں داخل ہونے کا ایک سائن ہے، ہارمونل چینجز بھی اس میں بہت ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ایک سمبل ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکی جو ہے اب بلوغت میں داخل ہو گئی۔ تو یہ تو ایک آؤٹ ورڈ سائن ہوتا ہے، ظاہری سمجھیے کہ ایک نشانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جسم کے اندر بھی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، ہارمونل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں، گروتھ سپرٹ بھی ہوتی ہے اور مختلف تبدیلیاں آتی ہیں، اور ذہنی تبدیلیاں بھی آتی ہیں۔ ذہن بھی مختلف ادوار سے، مختلف سٹیجز سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اب اس عمر میں
جب یہ چیز شروع ہو تو لڑکیوں کو تسلی کی اور سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے ہی وہ کچھ نروس سی ہوتی ہیں, کچھ پریشان سی ہو جاتی ہیں, چاہے وہ پہلے سے جانتے بھی ہوں کہ یہ کام ہونے والا ہے, پھر بھی ان کو تھوڑی سی پریشانی, تھوڑی سی نروسنس ہوتی ہے. ایسے میں ماں کا کردار انتہائی اہم ہے. ایک تو ان چیزوں کے بارے میں اپنی بیٹیوں کو انفارم کرنے کے لیے, ان کو مطلع کرنے کے لیے کسی تھرڈ پرسن کو ڈاؤن ڈیلیکیٹ مت کیا کیجیے. یہ کبھی نہ سوچیں ہم مائیں کہ بڑی بہن بتا دے گی یا خالہ بتا دے گی یا کوئی اور بتا دے گا. بہتر ہے کہ ماں خود, جس پر کہ بیٹی ٹرسٹ کرتی ہے, اعتماد کرتی ہے, ماں خود یہ بات اپنی بیٹی کو سمجھائے اور اس کو بتائے. اور ماں کو چاہیے کہ بالکل کام رہے, کمپوزڈ رہے. اگر بچیاں ماؤں کو نروس دیکھیں گی تو وہ اور زیادہ نروس ہوں گی اور زیادہ پریشان ہوں گی. بعض دفعہ جب علم نہیں ہوتا ماؤں کو تو مائیں فکر مند چہرے بنا بنا کر اور دبی دبی آواز میں اور دوسری رشتہ دار خواتین کو یہ بات بتاتی رہتی ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا اعلان کرنے کی خاندان میں. یہ کون سی اعلان کرنے کی بات ہے؟ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ ہم ساروں کو یہ چیز بتانا شروع کر دیں. اور لڑکیاں یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں یہ ماں کا رویہ اور بچیوں کو, بیٹیوں کو نروس کر دیتا ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا جو اماں اس طرح سب کو یہ بات بتا رہی ہیں. یہ کرنے کی ضرورت نہیں. آرام سے اپنی بیٹیوں کو آپ اس کے فزیکل اور ریلیجس دونوں, جسمانی ذمہ داریاں کیا آ رہی ہیں اور مذہبی دینی ذمہ داریاں کیا آ رہی ہیں لڑکی کے اوپر, وہ دونوں باتیں آپ اپنی بیٹی کو بتا دیجئے. میڈیکل ریزنز بتا دیجئے, اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. بتا دیں کہ میڈیکلی کیا ہو رہا ہے, کہ بھئی جس طرح جسم سے دوسری گندگیاں نکل جاتی ہیں اسی طرح ایک طرح کی گندگی ہے, ایک طرح کا نارمل سائیکل ہے, اور یہ تو ہوگا, اور یہ صحت مند جسم کی نشانی ہے, یہ ہیلدی باڈی کی نشانی ہے, کوئی گھبرانے والی بات نہیں. ان دنوں کے دوران کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا سب بتا دیجئے. اور یہ بتا دیجئے کہ ان چیزوں کا ڈسکشن کھلے عام سب کے سامنے کرنا نہیں ہوتا. ان کو تو آئیڈیا نہیں ہوتا نا, چھوٹی چھوٹی تو ہوتی ہیں, 10 سال کی 11 سال کی عمر کیا ہوتی ہے. تو ان کو یہ بتا دیجئے کہ اس کو ٹاپک بنا کر اور اپنی فرینڈز کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں. یہ بات بھی ان کو بتا دیجئے کہ گھر میں باپ کے سامنے, بھائیوں کے سامنے بھی ان باتوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں. نہ بہت زیادہ سختی کیجئے کہ وہ بالکل ہی گھبرا جائیں, اور نہ بالکل ہی ریلیکس چھوڑ دیں کہ سب کے سامنے یہ ذکر ہو رہا ہو اور ایسے لگے کہ جیسے کوئی سر کا درد ہے, اس طرح اس کا ڈسکشن کیا جا رہا ہو عام خاندان والوں کے سامنے بیٹھ کے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ہوتا ہے نا, ہم لوگوں کے ایکسٹریم چلتی ہے. یا تو مائیں خود نام ہی نہیں لیں گی اس چیز کا, بچیاں بیچاری اس سے پوچھتی ہیں اس سے پوچھتی ہیں, کسی نے کچھ بتایا کسی نے کچھ. یا کچھ گھروں کے اندر اس قدر ریلیکس ماحول ہو جاتا ہے کہ سبھی کو پتا ہوتا ہے اور سبھی کے سامنے ڈسکشن ہو جاتا ہے. ان دونوں چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے. تو یہ بتا دیجئے ان کو کس طرح اس کو ہینڈل کریں گی. یہ بتا دیجئے کہ اس حالت میں نماز ان کو نہیں پڑھنی ہے, روزے ان کو نہیں رکھنے ہوں گے, ہائیجین کا کیسے خیال رکھیں گی یہ بتا دیجئے. اس چیز میں ہمارے یہاں مختلف کچھ اوہام بھی پائے جاتے ہیں کہ نہانا نہیں ہے ان دنوں میں. ایسی کوئی بات نہیں, بالکل نہایا جا سکتا ہے, اور بلکہ نہانا بہت اچھا ہے, طبیعت خوب اچھی فریش ہو جاتی ہے. پھر کچھ کھانے پینے کے متعلق بھی ہم لوگوں کے توہمات پائے جاتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا. وہ اپنی اپنی صحت, اپنے اپنے خاندانی رجحان کے حساب سے, اپنی فیملی ٹینڈنسیز کے حساب سے دیکھ لیں کہ کیا واقعی کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں. ہوتا ہے نا, ماؤں کا اثر آتا ہے بیٹیوں کے اندر. ہو سکتا ہے کہ آپ کے تجربے نے آپ کو بتایا ہو کہ آپ جو فلاں فلاں چیز ان دنوں میں کھاتی ہیں تو آپ کو نقصان ہوتا ہے. تو بالکل آپ اپنی بیٹیوں کو بتا سکتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کو فائدہ ہو جائے اس چیز سے. ہائیجین کا بتا دیجئے, غسل کا بتا دیجئے, غسل کا طریقہ آپ کو بتانا ہوگا. یہ تمام چیزیں آپ کو اپنی بیٹیوں کو بتا دینی ہوں گی. حیض کے معاملے میں مختلف مذاہب میں اور مختلف کلچرز میں بہت افراط و تفریط دیکھنے میں آتی ہے, بہت ایکسٹریم دیکھنے میں آتی ہے. اسلام اس کے بارے میں معتدل رویہ اختیار کرتا ہے. یہاں پر جو بات بتائی گئی, جس چیز سے روکا گیا, وہ شادی شدہ خواتین کے متعلق ہے, اور اس میں یہ بتایا کہ ساری زندگی نارمل چلے گی, صرف شوہر اور بیوی کا خاص قسم کا جسمانی تعلق, کانجوگل ریلیشن شپ, ازواجی تعلق ہے, اس پر پابندی ہے. اچھا بتائیے, کیا اس میں لکھا ہے کہ عورت اس حال میں روزے نہیں رکھ سکتی؟ کیا اس میں لکھا ہے کہ عورت اس حال میں نماز نہیں پڑھ سکتی؟ لکھا ہے. تو پھر ہم کیوں نماز نہیں پڑھتی؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے
اب اگر کوئی یہ بات ہم سے کہتا ہے کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ تم نماز مت پڑھو اس حالت میں، تو آپ ان کو سمجھانے کے لیے دوسرے پارے کی، یاد ہے آپ کو شروع کی آیات جو ہم نے کی تھی کہ اپنا رخ تم موڑ لو خانہ کعبہ کی طرف، یاد ہے آپ کو؟ تو دیکھیں آپ کو جھگڑنا نہیں ہے ان لوگوں سے اور نہ بدگمانی کرنی ہے. ہو سکتا ہے وہ جینوئنلی کنفیوزڈ ہوں، ان کو آپ وہ مثال دیجئے. آپ ان سے کہیے کہ اچھا آپ نکالیے ذرا قبلے کی آیات اور مجھے بتائیں کہاں لکھا ہے کہ نماز کی حالت میں قبلے کی طرف رخ کرنا ہے. ایک دفعہ نماز کا ذکر نہیں ہے تو پھر آپ یہ قبلے کی طرف رخ خالی نماز میں کیوں کرتی ہیں؟ ساری زندگی آپ کو تو قبلے کی طرف رخ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے، پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ ان کو بات سمجھ میں آئے. ان کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کم از کم آپ فتنے سے بچ جائیں گی، آپ کم از کم کنفیوز ہونے سے بچ جائیں گی کہ بھئی ہاں لکھا ہی نہیں قرآن میں، تو واقعی یہ کہاں سے نکل آئی بات کہ پیریڈز ہوں تو نماز نہ پڑھو یا پیریڈز ہوں تو تم روزہ نہ رکھو. جس نے نماز کا طریقہ بتایا، جس نے ہم کو یہ بات بتائی کہ قبلے کی رخ کی جو بات ہے یہ نماز کی حالت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور اسی نے ہم کو یہ بتایا کہ تم کو جب حیض ہو تو تم نماز نہیں پڑھو گی اور روزہ نہیں رکھو گی، اور وہ ہستی ایک ہی ہو سکتی ہے جس پر کہ قرآن نازل ہوا، اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں جو ذکر ہے خاص کانٹیکسٹ آپ کو سمجھ میں آیا نا؟ ایک تو شادی بیاہ کا تعلق، لہٰذا اس میں یہ حیض کی بات ہے، اور حمل بھی ظاہر شادی شدہ عورت کو ہی ٹھہرے گا. اسلام کا قاعدہ تو یہی ہے. ہم آج کل کے ٹائمز کی بات نہیں کر رہے، ہم پرورٹڈ معاشرے کی بات نہیں کر رہے. حاملہ پریگننٹ تو وہی عورت ہوگی جو کہ شادی شدہ ہے، تو لہٰذا پہلے یہاں ایڈریس کیا گیا اس کو. تو بتایا کہ اس میں ایک ہی کام منع ہے، باقی زندگی نارمل رہے گی. کچھ مذاہب میں جب عورت حیض سے ہوتی تو ان کے شوہر ازواجی تعلق بھی قائم کر لینے کو برا نہ سمجھتے. ایک ایکسٹریم یہ تھی. کچھ مذاہب میں اس قدر شدت تھی کہ بیویوں کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہتے تھے، ان کو الگ گھر میں رکھا جاتا تھا، الگ کمرے میں رکھا جاتا تھا، اور وہ کسی چیز کو ہاتھ نہ لگا سکتی تھیں. اب سنا ہے، میں نے خود تو دیکھا نہیں، لیکن سنا یہ ہے کہ گلگت اور ہنزا میں باقاعدہ گھر بنے ہوئے ہیں کہ جب عورت حالت حیض میں ہوتی ہے اس کو ان گھروں میں بھیج دیا جاتا ہے. تب وہاں آپ دیکھیں نا، وہ تو ان کا پکنک ہو گیا، ادھر نہ کھانا پکانا ہے نہ کچھ کرنا ہے، ہفتے بھر آرام سے ریلیکس کیا اور پھر آ گئیں. ہندوؤں کے ہاں وہ کچن میں نہیں جانے دیتے. تو بہرحال مذاق ایک طرف، بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کا سلوک کیا جائے عورتوں کے ساتھ تو نارمل زندگی تو چل نہیں سکتی. ہر مہینے ساری کی ساری زندگی ڈسٹرب ہو کر رہ جائے، نہ صرف عورت کی بلکہ سارے گھر والوں کی. اب اس ایک ہفتے تک بچے کیا کریں گے، اس ایک ہفتے تک میاں کیا کرے گا، باقی گھر میں کوئی بوڑھے والدین ہیں یا بوڑھے ساس سسر ہیں یا کوئی اور ہے، ان کا کام دھندائی کیسے چلے گا؟ تو یہ ان نیچرل چیز لگتی ہے کہ عورت کو ایک ہفتے کے لیے گھر سے نکال کر کہیں اور بھیج دیا جائے. تو اتنی ایکسٹریم پر گئے کہ ایک نیچرل چیز کو ان نیچرل کر دیا. اچھا، اب یہاں پہ الفاظ پھر دیکھیے قرآن کے. فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اس میں عورتوں سے الگ رہو، الگ ہو جاؤ. اعتزلوا اس کا مادہ عین زا لام ہے. عزل کا مطلب ہوتا ہے الگ ہو جانا، جدا ہو جانا. تو مردوں سے کہا کہ جدا ہو جاؤ، اور دوبارہ سے یہ تو ایک انداز تھا، پھر دوبارہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب مت جانا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. اب کوئی قرآن کو پڑھ رہا ہے تو اس کو کیا سمجھ میں آئے گا، کیا کرنا چاہیے؟ یہ پڑھ کر کیا محسوس ہوا جی؟ اس سے پڑھ کے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ٹھیک تو ہے، الگ کر دینا چاہیے ان کو. تو کبھی آپ نے کسی کو دیکھا کہ جو یہ کہتا ہو کہ ٹھیک ہے نماز تو پڑھنی چاہیے اس حالت میں؟ کبھی آپ نے یہ سنا ان سے کہ وہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے اب بالکل الگ بھی رہیں، الگ گھر میں رہیں یا الگ کمرے میں رہیں؟ یہ پڑھ کے تو واقعی محسوس ہو رہا ہے کہ شوہر کو بیوی کے قریب پھٹکنا نہیں چاہیے. ایک دروازے سے بیوی داخل ہو، اگلے دروازے سے فوراً باہر نکل جائے. بیوی کو قریب آتا دیکھے تو دور بھاگے اس سے، یہ محسوس نہیں ہو رہا. تو اس حکم کی وضاحت کون کرے گا؟ اگر کوئی پڑھتا ہے قرآن، اس کے پاس حدیث نہیں، اس کے پاس سنت کا علم نہیں، وہ صرف اور صرف قرآن کی آیت پڑھتا ہے، کیا وہ صحیح معنی نکال پائے گا؟ کتنی بھی نیت اچھی ہے اس کی، ہم اس کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر رہے، کتنی بھی نیت اس کی اچھی ہو وہ صحیح معنی نکال نہیں پائے گا، اس لیے کہ حدیث کی روشنی میں اس نے تفسیر نہ کی.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وضاحت ہوتی ہے. حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں مراد کیا ہے. بخاری میں روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگاتے اور میں حیض سے ہوتی اور آپ قرآن پڑھتے. تو قربت تو ہے، دور تو نہیں ہے. ایک اور بھی حدیث آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، جس میں انہوں نے فرمایا کہ جہاں سے ہڈی پر سے میں گوشت کھاتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ اپنا منہ مبارک رکھ کر وہیں سے کھاتے اور میں حالت حیض سے ہوتی. اس میں ایک اور چیز جو کہ ایک بیوی ہونے کے ناطے آپ خواتین جو آپ میں سے بیویاں ہیں، اللہ کے فضل سے آپ محسوس کر سکتی ہیں کہ چونکہ اس میں ایک تعلق شوہر سے نہیں ہو رہا ہوتا نا، ازواجی تعلق تو نہیں ہوتا، ایک دوری سی محسوس ہوتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ عاشروہن بالمعروف کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس پر پوری طرح عمل کیا. تو کسی طرح سے بھی اپنی بیویوں کو آپ یہ تاثر نہیں دیتے تھے کہ آپ ان سے بیزار ہو رہے ہیں ان دنوں میں یا آپ ان سے دور ہیں. جس کام سے اللہ نے روک دیا اس سے تو رکنا ہے، لیکن شوہر کی بھی یہاں پر ایک طرح کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کی نفسیات کو سمجھے، اس کے جذبات کو سمجھے. وہ بہت حساس ہوئی بھی ہوتی ہے، بہت سینسیٹیو ہوئی بھی ہوتی ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں قربت کا خیال رکھے، اس کے جذبات کا خیال رکھے، اس کو اریٹیٹ نہ کرے ان دنوں کے اندر جب پتہ ہے کہ اس کے اندر ایک جذبہ، ایک ٹینڈنسی پہلے سے موجود ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں پھر کہاں سے ملیں گی؟ قرآن اتنی تفصیل تو نہیں بتاتا. یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے ہم کو باتیں بتائی ہیں کہ آپ کیسے اپنی بیویوں کے جذبات کا، ان کے احساسات کا، ان کی نفسیات کا آپ خیال رکھا کرتے تھے. اور جب شوہر اس طرح بے حس ہو جاتے ہیں قرآن سے اور حدیث سے، جب وہ دور ہو جاتے ہیں تو ان دنوں میں بھی بیویوں کا خاص خیال نہیں رکھتے. اگر بیوی کا موڈ خراب ہے تو اور الٹا غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اگر کوئی بات بیوی کی بری لگ گئی تو خیال نہیں کرتے کہ بھئی یہ اس حالت سے گزر رہی ہے، ہارمونز کی بھی تبدیلی اس کے اندر ہے. اگر میڈیکلی بھی وہ پڑھنے چلیں تب بھی ان کو پتہ چل جائے. تو اگر ذرا سا اس کا موڈ اوپر نیچے ہوتا ہے تو چلو میں تھوڑا سا درگزر سے کام لیتا ہوں اس کے ساتھ، یا مجھے کسی بات پر غصہ آ رہا ہے تو میں اپنے غصے کا اظہار نہ کروں. ان دنوں میں غصہ کروں گا، اس کو اور برا لگے گا اور اریٹیٹ ہوگی. تو اس طرح بیوی کی مزاج کا، بیوی کے احساسات کا خیال رکھنا، یہ بھی ہم کو سنت ہی سے پتہ چلتا ہے. بخاری میں روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی ام المومنین ہیں، بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی تھی، اتنے میں مجھے حیض آ گیا. میں آہستہ سے سرک گئی، یعنی کچھ کہا نہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. گئیں، فرماتی ہیں اپنا انتظام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر بتایا کہ یہ بات ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور میں آپ کے ساتھ لیٹی رہی، یعنی کہ آپ نے ان کو اپنے سے قریب کر لیا، جسمانی طور پہ ساتھ ساتھ لیٹ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں اس حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کرتی تھی. یعنی عورت انٹچبل نہیں ہو جاتی، عورت اچھوت نہیں ہو جاتی. یہ نہیں ہوتا ان دنوں میں کہ جس چیز کو وہ ہاتھ لگا دے وہ چیز ناپاک ہو گئی. تو ان تمام احادیث سے ہمیں پتہ چلا کہ آؤٹ کاسٹ کا یا ناپاک کا لیبل لگا کر اس کو ہر چیز سے دور نہیں کرنا. کھانا پکائے گی، سب کچھ کرے گی، سب معاملہ نارمل چلے گا اس کا. آپ دیکھیں ہمارے ہاں بھی کچھ اس طرح کی ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں. بعض خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پاک ہوتی ہیں تو بستر کی چادریں بھی بدلی جاتی ہیں، اور جتنے کپڑے ان 5, 7 یا 8, 10 دنوں میں پہنے گئے ہوتے ہیں وہ سارے کپڑے دھوئے جاتے ہیں، حتیٰ کہ دوپٹے تک دھوئے جاتے ہیں. نہیں، یہ ایک ایکسٹریم ہے، اس کی ضرورت نہیں. کیا دھونا ہے؟ جہاں گندگی لگ گئی اتنا حصہ دھو دینا ہے، اور چاہیں تو پورا کپڑا دھو لیجئے. لیکن ہر چیز جس پر کہ لیٹا گیا ہو، جس پر کہ بیٹھا گیا ہو، جس کو کہ استعمال کیا گیا ہو، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان دنوں جو کپڑے پہنے جائیں جیسے ابھی آپ کو بتایا وہ ناپاک نہیں ہوتے، بعد میں ان کو پہن کر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ابو وائل ایک تابعی تھے، حیض کی حالت میں وہ اپنی لونڈی کو ابو رزین کے گھر بھیجتے اور وہ قرآن مجید کو اس کا فیتا پکڑ کر لے آتی، یعنی کہ اس کو پکڑ کر وہ لے آیا کرتی تھیں، فیتے سے پکڑ کر لے آتی تھیں. بخاری میں یہ روایت موجود ہے. جب یہ حالت ختم ہو، پیریڈز ختم ہو جائیں، اب غسل فرض ہے. 2 لفظ آپ نے پڑھے ہیں، یطہرنا اور تطہرنا. تھوڑا سا ڈفرینس ہے اس کے اندر.
یطہرنا طہر، یہ وہ وقت جب کہ حیض ختم ہو گیا، مینسز ختم ہو گئے. تو مینسز تو ختم ہو گئے، اس میں ایک طرح سے تو پاکیزگی حاصل ہو گئی، لیکن تطہر بھی ضروری ہے. تطہرنا، وہ خوب پاک ہو جائیں. اس سے مراد ہے کہ وہ نہا لیں، دھو لیں، اپنا غسل جنابت کر لیں، صاف ہو جائیں، پاک ہو جائیں. اب اس کا طریقہ کدھر ہے بتائیے غسل جنابت کا؟ یا کہاں لکھا ہے کہ غسل کرنا ہے؟ لکھا ہے یہاں پر؟ نہیں لکھا. اب اسی کو کوئی دلیل بنا لے، کوئی کہے کہاں لکھا ہے کہ پیریڈز کے بعد نہانا ضروری ہے، تو ہم کہیں گے حدیث میں لکھا ہے. تو آپ دیکھیں گی کہ قدم قدم پہ ہم کو احادیث کی اور سنت کی ضرورت پڑتی ہے. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت فرمائی اور اللہ کا یہ منشا تھا، اللہ کی یہ مرضی تھی کہ ہم قرآن پر عمل کریں، تو خالی الفاظ کی حفاظت سے تو عمل نہ ہو سکتا تھا جب تک کہ اس کا مطلب، اس کی تفسیر ہمیں پتہ نہ چلتی. تو قرآن کی حفاظت کے ساتھ حدیث کی حفاظت لازمی چیز ہے، ضروری چیز ہے. تو فرمایا کہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، جب وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اب تم ان کے پاس جاؤ جس طرح اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. ابھی کس کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن اشاروں میں بات کرتا ہے نا، ایسی باتیں قرآن بہت کھول کھول کر بیان نہیں کرتا. مراد ہے کہ اب تم اگر چاہو تو ازواجی تعلق قائم کر سکتے ہو. دیکھیے صیغہ امر کا ہے، حکم دیا جا رہا ہے. مراد کیا ہے؟ اجازت ہے. یعنی کہ فرض نہیں ہے کہ جیسے ہی بیوی حیض کی حالت سے پاک ہو شوہر ضرور ازواجی تعلق قائم کرے. یہ فرض نہیں ہے، حکم نہیں ہے. مراد ہے کہ اب اجازت ہے، اب پابندی تم پر سے اٹھ گئی ہے. تو حیض ختم ہو گئے، طہر تطہر، نہا دھو کر پاک ہو گئی، صاف ہو گئی. اس میں بھی عین عورت کی پسند کی بات ہے. ان دنوں میں طبیعت میں تقدر رہتا ہے، بے کیفی سی طاری رہتی ہے، زیادہ کچھ پہننے اوڑھنے کو دل نہیں چاہتا. بعض دفعہ واٹر ریٹینشن ہو جاتا ہے اور خواتین کو مختلف جسمانی تکلیفیں ہوتی ہیں. بیک ایک ہوتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، کسی کو کریمپس پڑتے ہیں. تو مختلف قسم کی کیفیات طاری ہوتی ہیں. موڈ بھی زیادہ خوشگوار نہیں ہوتا. جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے، پیریڈز ختم ہوتے ہیں، خود بخود دل چاہتا ہے کہ اب ذرا نہائیں دھوئیں، خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، خود طبیعت فریش ہو جاتی ہے. تو عورت کے جذبات کا، اس کے احساسات کا بھی بڑا لحاظ ہے. میڈیکل ریزنز اپنی جگہ اور دین کی وجوہات اپنی جگہ، لیکن ساتھ ساتھ عورت کے احساسات کی بھی بات ہے یہاں پر کہ وہ خود راغب نہیں ہوتی ان دنوں میں شوہر کی طرف. اور پری مینسٹرل سنڈروم PMS، یہ تو بڑا ریسرچ کا ٹاپک ہے. ہارمونل چینجز کی وجہ سے موڈ کی تبدیلی آتی ہے. سائنس ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ایک مرد ساری زندگی اتنی تبدیلیوں سے نہیں گزرتا جتنی عورت ہر مہینے گزرتی ہے. وہ کہتے ہیں رولر کوسٹر سے گزرتی ہے وہ، اس قدر اس کے ہارمونز کے اندر جو ہے وہ اوپر نیچے تبدیلی آ رہی ہوتی ہے. تو یہاں خاص طور پہ ایک دینی مزاج کا جو مرد ہے اس کو تو ضرور ہی اپنی بیوی کے مزاج کا اور جذبات کا ان دنوں خیال رکھنا چاہیے. زیادہ ڈیمانڈنگ نہ ہو، غصہ نہ کریں ان دنوں بیوی کے اوپر، اس لیے کہ خود بیوی ذرا جذباتی ہو رہی ہوتی ہے. بعض عورتوں کو بلا وجہ غصہ زیادہ آتا ہے ان دنوں میں، بعض کو رونا آتا ہے، کچھ ڈپریشن ہوتا ہے. تو یہاں تک ہم نے کچھ مردوں کی بات کی. اب خواتین کی طرف رخ کرتے ہیں. یہ ساری باتیں ہیں، میڈیکلی پروون ہے، ہوتا ہے، نیچرل ہے اس میں سے کچھ، لیکن کچھ عورتیں بڑھا بھی لیتی ہیں. اب وہ پہلے ہی اپنے جسٹیفائی کر لیتی ہیں کہ اچھا پیریڈز ہونے والے ہیں نا، اس لیے مجھے اتنا غصہ ہے، میں تو اتنا چیخی جا کے بچوں کے اوپر. اب اس کو ان نیچرلی بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں. اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں مزاج خراب کرنے کا، بلکہ پوری کوشش کریں کہ اپنے اوپر قابو رہے. کھانے پینے کا خیال رکھیں. کچھ غذائیں بھی وہ بتاتے ہیں، ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے اتنا زیادہ آپ کا موڈ سوئنگ ہوتا ہے یا آپ کے مزاج میں اس قدر اوپر نیچے تبدیلی آتی ہے تو آپ یہ چیزیں پیریڈ سے پہلے کھانا شروع کر دیجئے تاکہ مزاج قابو میں رہے. ایک اور چیز کہیں پڑی تھی، وہ کہتے ہیں پانی زیادہ پینا چاہیے. زیادہ پانی پینے سے بھی فائدہ ہوتا ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب نہا دھو کر وہ خوب پاک صاف ہو جائیں، اب ان سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے. اور کس طرح؟ فرمایا من حیث امرکم اللہ، اس طرح جیسے کہ اللہ نے تم کو حکم دیا. یہ بھی کنایے میں بات کی گئی ہے، اشارے میں بات کی گئی ہے.
فطرت ہمیں بتاتی ہے تعلق کیسے قائم کرنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ فطرت ہی نے ہمیں بتایا کہ جسم کے کس حصے سے ہمیں کیا کام لینا ہے. ہمیں فطری طور پہ پتہ ہے کہ کھانا جب ہم کھائیں گے تو نوالا ہمیں منہ میں ڈالنا ہے. یہ سکھانے کی بات نہیں. کوئی کھانے کا نوالا کان میں نہیں ڈالتا یا ناک میں نہیں ڈالتا. اس کو پتہ ہے کھانے کا نوالا ہے، اس کو منہ میں ڈالنا ہے. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جسم کے جو اعضاء بنائے وہی کام ان سے لینا چاہیے. غیر فطری ان نیچرل طریقے اختیار نہ کیے جائیں. جس طرح کا تعلق دو مردوں کا منع ہے، سوڈومی جس کو کہا جاتا ہے، اس طرح کوئی شوہر اپنی بیوی کو بھی سوڈومائز نہیں کر سکتا. یہ تعلق حرام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ایسے شخص کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں جو بیوی سے فعل قوم لوط کرتا ہے. ترمذی میں ابن عباس سے یہ حدیث موجود ہے. تو جن چیزوں پر پابندی ہے ان میں سے ایک ہم کو یہاں بتا دی گئی قرآن میں کہ حالت حیض میں بیوی سے تعلق قائم نہیں کرنا. دوسری پابندی عمل قوم لوط، سوڈومی، یہ ہم کو حدیث سے بات پتہ چل گئی. باقی اب بہت سی باتوں پر قرآن اور حدیث خاموش ہیں. یہ انسان کی اپنی فطرت پر چھوڑ دیا کہ وہ کام اگر اس کو پاکیزہ لگتے ہیں تو دیکھ لے، یا کراہیت آتی ہے کسی کام سے تو خود دیکھ لے. اگر اس کی فطرت ہٹتی ہے، اس کی فطرت اگر اباح کرتی ہے، طبیعت کے اندر نفرت اور اگر ریولژن پیدا ہوتا ہے تو سوچ لے کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کاموں سے اس کو دور رہنا چاہیے. لیکن فتوے نہ مانگے ان کے اوپر. جب ہم بہت زیادہ فتوے مانگنے لگتے ہیں تو پھر بہت زیادہ سختی کا بھی ہم شکار ہو جاتے ہیں. کچھ چیزوں کو انسان فطرت پر بھی چھوڑ دے. آج کل ہر خلاف شرع کام اور ہر خلاف فطرت کام کلوزنس کے نام پر یا محبت کے نام پر پیش کیا جا رہا ہے، اور انکریج کرتے ہیں کہ ہر طرح کے تجربے کرو. برتھ کنٹرول کے طریقوں میں عمل قوم لوط اور پیریڈز میں عورتوں سے تعلق قائم کرنے کو بھی شامل کر لیتے ہیں کہ یہ سیف میتھڈز ہیں. کوئی مومن مرد، کوئی مومن عورت یہ کام کر نہیں سکتی، نہ ہی کرنا چاہیے. آگے مضمون جب چلے گا اس میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو تنہائی میں بھی تم اللہ کو مت بھولنا. جو اس طرح کے کام کر کے عورت کو اذیت پہنچائے گا تو اللہ اس سے حساب لے گا. تو یہ شوہر بیوی کے تعلق، ازواجی تعلق پر جو پابندی ہے بہت تھوڑی سی ہے، اور جو پابندی ہے اس کو بھی دیکھا جائے تو یہ عین عورت کی مرضی کے مطابق ہے. اس لیے کہ ان چیزوں میں عورت کو تکلیف ہوتی ہے، اسے اذیت ہوتی ہے، تو عورت کو تکلیف اور کوفت سے بچایا جا رہا ہے. ورنہ عین ممکن ہے کہ مردوں کے اندر ان چیزوں کی طلب ہوتی ہو، کہہ نہیں سکتے ہم، ہو سکتا ہے ہوتی ہو ان کے اندر، لیکن ان کو روک دیا گیا. تو نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کوئی پرو مین ہے. اگر پرو مین ہوتا اور مردوں کی طرف تعصب کا ثبوت اس میں دیا جا رہا ہوتا تو کہا جاتا کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی، جو مرضی کرو. لیکن نہیں، عورت کا خیال رکھا گیا کہ نہیں، تم کو یہ کام نہیں کرنے. تو فرمایا کہ اللہ کو تو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں. اب تک اگر کبھی غلطی ہو گئی، ایسا کام غلطی سے ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگ لو. ان چیزوں کو بھی بہت کھلم کھلا آپس میں خواتین بیٹھ کر بھی ڈسکس نہ کریں. یہ چیز بھی حیا کے خلاف ہے. ہاں کوئی مسئلہ ہی ہو گیا ہے، کوئی بہت بڑا پرابلم ہے، کوئی میڈیکل پرابلم ہے، وہ اور چیز ہے، ہم ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہے. لیکن شوہر بیوی کے تعلق کو کھلم کھلا بیٹھ کے ڈسکس کرنا، فرینڈز کا آپس میں ڈسکس کرنا، یا نوٹس کمپیئر کرنا، یا نیولی میرڈ لڑکیوں کا بیٹھ کے اور ڈسکس کرنا، نعوذ باللہ یہ چیزیں انتہائی ناپسندیدہ ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں مضمون آتا ہے کہ جو شخص یہ کام کرے کہ اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس کے بعد کھلم کھلا دوسروں کو جا کر اس کے بارے میں بتائے تو اللہ بہت ناراض ہوگا اس کے اوپر. اگر یہ کام ایسے کھلم کھلا ہونے کے ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس طرح تالے اور دروازے تو نہ بناتا، اس طرح پرائیویسی کا اہتمام تو نہ کیا جاتا. ہر چیز کھلم کھلا ڈسکس کرنے کی نہیں ہوتی. یہ وہ چیزیں نہیں ہے کہ جن کو ٹاک شوز میں ڈسکس کیا جائے، ٹیلی ویژن پر ڈسکس کیا جائے، یا صبح ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ کے ٹاپک کے طور پہ ڈسکس کیا جائے. نعوذ باللہ نہیں. کیا ہوتا ہے کہ حیا اٹھ جاتی ہے. پھر اب حیا کی بھی ایکسٹریم سے ہمیں بچنا ہے. ایسی حیا بھی نہ ہو کہ بیماریاں ہو جائیں، مسائل ہو جائیں اور ڈسکس نہ کریں. ایک ہم نے یہ بھی دیکھا اپنے معاشرے کے اندر ایک حیا کی یہ ایکسٹریم بھی تھی، اور ویسٹ میں ہم وہ دوسری ایکسٹریم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرح کی بے حیائی پر بات کرنا ان کے ہاں کوئی بڑی بات ہی نہ رہی.
انسان اپنی فطرت کو سامنے رکھے نا. دیکھیں ہر چیز کا فتویٰ نہیں ہوتا، جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، ہر چیز فتووں سے طے نہیں پاتی، ہر چیز کانکریٹ نہیں ہوتی. یہ تو انسان کی فطرت اس کو گواہی دیتی ہے کہ کیا چیز کس حد تک مناسب ہے اور کہاں پر یہ چیز مناسب نہیں.